السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈیولوجسٹ۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے سورہ آل عمران کی کچھ امپورٹنٹ آیات جو کہ ہمارے ایگزامز کا سلیبس ہے۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر ہے 26 تا 27۔ کلی کہہ دو، اللہم اللہ، مالک الملکی بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے، المالی کا بادشاہی، من جسے، تشاء چاہے، وتنزیع اور تو چھین لیتا ہے، المالی کا بادشی، ممن جس سے، تشاء چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کرتا ہے یا رسوا کر دیتا ہے، من جسے، تشاء چاہتا ہے، بیادی کا تیرے ہی ہاتھ میں، الخیر ہر بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی کہ اے نبی یوں عرض کیجئے، اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تُؤْلِجُ تو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النار دن میں، وَتُؤْلِجُ اور تو داخل کرتا ہے، نہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے، میت مردے کو، من الحی زندہ سے، وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ تُؤْلِجُ اللیل فی النہار وتُؤْلِجُ النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، یعنی کہ جب رات ہوتی ہے تو دن بھی تو ہی لاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات بھی تو ہی لاتا ہے، اور تو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 102 تا 104۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے، حق کا جسے حق ہے، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن اور تم ہرگز نہ مرو، الا مگر، وانتم اس حال میں کہ تم مسلمون فرما بردار ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یعنی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ کافر ہو کر نہ مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھام لو، بِحَبْلِ اللَّہِ اللہ کی رسی کو، بِحَبْلِ رسی اللہ اللہ کی، جَمِيعًا سب کے سب، وَلَا اور نہیں، تَفَرَّقُوا جدا جدا ہونا، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، نعمت اللہ نعمت اللہ اللہ کی، علیکم جو تم پر ہوئی، اذ کنتم جب تم تھے، اعداء دشمن، فَأَلَّفَ تو اس نے الفت ڈال دی، یعنی کہ محبت ڈال دی، بینہ قلوبہم تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ تو ہو گئے تم، بِنِعْمَتِہِ اس کی نعمت کے ساتھ،
इख्वानन भाई भाई, वकुंतुम और तुम थे, अला शफा हुरफतिन एक गड्ढे के किनारे पर, मतलब के एक गड्ढा यानी के कुआं आग का, मिन नारी आग के, फअनकज़कुम तो इसने बचा लिया तुम्हें, मिनहा इससे, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु खोल कर बयान करता है अल्लाह अल्लाह लकुम तुम्हारे लिए, आयातिन अपनी आयत को या अपनी आयत को, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून हदायत पाओ, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वानन वकुंतुम अला शफ़ा हुरफ़तिन मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। यानी कि तुम सब मिलकर और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना डालो, तफरका यानी कि लड़ाई झगड़ों में ना पड़ो, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद रखो जो तुमने या जो अल्लाह ने तुम पर इस वक्त की जब तुम्हारे दिलों में दुश्मन थे या तुम आपस में दुश्मन थे, भाई भाई ना थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में क्या पैदा कर दी, उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी, फिर तुम इसकी नेमत से भाई भाई हो गए और तुम आके गड्ढे के किनारे पर थे, यानी कि गड्ढे के किनारे पर थे यानी कि अजाब के करीब थे, बस इस अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़िया फरमाता है, यानी कि इस तरह खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम इससे हदायत पाओ। वलतकुन और लाजिम है कि हो, मिनकुम तुम में से, उम्मतुन एक जमात, यदऊना जो दावत दे, इलल खैरी नेकी की तरफ, वयामुरूना और हुक्म दे, बिलमारूफी अच्छे काम का, वयनहाउना और मना करे या मना फरमाए, अनिल मुनकर बुराई से, वउलाइका और ये लोग, हम ही, मुफलिहून कामयाबी पाने वाले हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी वयामुरूना बिलमारूफी यनहाउना अनिल मुनकर वउलाइका हुमुल मुफलिहून। और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए, यानी कि नेक कामों की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यानी कि कामयाबी पाने वाले हैं। आयत नंबर 123 था 125, वलकत और बिलाशिबा या यकीनन, नसरकुम तुम्हारी मदद फरमाई, अल्लाह ने, बिबदरिन बदर में, यानी कि गज़वा बदर में, व अंतुम इस हाल में कि तुम, अज़िल्लतुन नहायत कमज़ोर थे, फत्तकुल्लाह बस अल्लाह से डरो, लअल्लकुम ताकि तुम, तशकुरून शुक्र करो, वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और मुसलमानों, यकीनन अल्लाह तुम्हारी बदर में भी मदद फरमा चुका है, जब तुम कमज़ोर थे तो अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। इज़ जब, तकूलू तू कह रहा था या तुम कह रहे थे, लिलमुमिनीना मोमिनों से, अलैन यकफीकुम क्या किसी तरह काफ़ी नहीं होगा तुम्हें, अन के, युमिद्दकुम तुम्हारी मदद करेगा, रब्बकुम तुम्हारा रब, बिसलासती अलाफिन 3000, मिनल मलाइकती फरिश्तों के साथ, मुंजलीन जो उतारे हुए हैं। इस तकूल लिलमुमिनीना अल्लैन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासती अलाफिन मिनल मलाइकती मुंजलीन। यानी कि ए नबी, याद कीजिए जब आप मोमिनों से फरमा रहे थे
کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے 3000 نازل کردہ فرشتوں سے، جو کہ اللہ نے اس وقت کی جبکہ آپ لوگ بالکل کمزور ہو چکے تھے غزوہ بدر میں؟ تو بلا کیوں نہیں، ان اگر تصبروا تم صبر کرو، وتتقوا اور ڈرتے رہو، ویاتوکم اور وہ تم پر آ پڑے، من فورہم ھذا اپنے اس جوش میں، یمددکم تو تمہاری مدد کرے گا، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، مصومین جو خاص نشان والے ہوں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورکم ھذا ویمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور اگر وہ کافر تم پر اسی وقت جوش سے حملہ آور ہوں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا 5000 نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ۔ نشان زدہ یعنی کہ خاص نشان جنہیں عطا کیے گئے ہوں گے، ان کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ نیکسٹ ہے آیت نمبر 134۔ الذین وہ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین اور پی جانے والے ہیں، غیظ غصے کو، والعافین اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس لوگوں سے، واللہ اور اللہ یحب محبت کرتا ہے، محسنین نیک عمل کرنے والوں کو یا نیک کرنے والوں کو۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی کہ وہ پرہیزگار جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، اور جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یعنی کہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے ہیں، تو اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ آیت نمبر 190 تا 194۔ اِنَّا بے شک، فی الخلق پیدا کرنے میں، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واختلافی اور بدلنے میں، اللیل رات کے، النہاری اور دن کے، لآیات یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں۔ اِنَّا فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، یعنی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی، بربنا اور ہے ہمارے رب، ما خلقت نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلاً بے مقصد، سبحانک پاک ہے تو، فقینا ہمیں بچا، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک تقینا یا فقینا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے، یعنی کہ جب رات میں ہم کروٹ لیتے، سائیڈ لیتے ہیں، تو اس سچویشن میں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے، تدخل داخل کرے، النار آگ میں، فقد تو یقیناً،
اخزیت تو نے اسے رسوا کر دیا، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مدد کرنے والے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، یعنی کہ اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو یقیناً اسے تو نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمیعنا سنا منادین اور آواز دینے والوں کو، ینادی اور آواز دے رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنو کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا یا فآمنا تو ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر پس بخش دے، لنا ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور ہمیں فوت کر، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، اور ہمارے رب پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں مٹا دے یا ختم کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ وفات دے۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور تو ہمیں دے، ماں جو وعدتنا تو نے ہم سے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا اور ہمیں رسوا نہ کر، یوم القیامتی یوم دن قیامتی قیامت کا، انکا بے شک تو، لا تخلف نہیں خلاف ورزی کرتا، میعاد اپنے وعدے کی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ذخیرہ قرآنی الفاظ کے معنی اب ہم دیکھیں گے تو تو عطا فرماتا ہے، تو عزو تو عزت عطا فرماتا ہے، تو لیجو تو داخل کرتا ہے، ان یمدکم کہ تمہاری مدد فرمائے، خلقہ تخلیق، قیمن یا قیامن کھڑے کھڑے، علی جنوبہم لیٹے ہوئے، فقینا تو ہمیں بچا لے، انصارن مددگار، ذنوبنا ہمارے گناہ، ابرارو نیک لوگ، لا تخلفو تو خلاف نہیں فرماتا، تنزیعو تو چھین لیتا ہے، تذلو تو ذلیل کرتا ہے، تخرجو تو نکالتا ہے، مصومین نشان زدہ، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے یا عقل والوں کے لیے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، سبحانکا تو پاک ہے، اخزیتہ تو نے اسے رسوا کر دیا، منادی پکارنے والا، سیئاتنا ہماری برائیاں، تخزنا ہمیں رسوا مت کر، میعاد وعدہ۔